کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ دعا کرتے رہتے ہیں، راتوں کو رو رو کر اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، لیکن جواب کہیں بھی نظر نہیں آتا؟ ایسا لگا ہو جیسے اللہ نے آپ کی سنی ہی نہیں، جیسے آپ اکیلے چھوڑ دیے گئے ہو۔ لیکن سچ کیا ہے؟ کیا یہی سچ ہے؟ کیا اور کچھ سچ ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ اللہ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا، بس اللہ کی مدد اکثر خاموشی میں آتی ہے۔ آج اسی راز کو سمجھیں گے، اللہ کب اور کیسے خاموشی سے مدد کرتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے کہ ہر طرف سے راہیں بند ہو جاتی ہے، جاب نہیں مل رہا، پیسے کی تنگی ہے، رشتوں میں تکرار ہے، دل ٹوٹ چکے ہیں، اور انسان سوچتا ہے اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا، میں تو ہار چکا ہوں۔ یہاں پر ایک عجیب سی چیز ہوتی ہے، انسان کا دل صرف اللہ کی طرف مڑ جاتا ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے نا، جب انسان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کی طرف مڑنے لگتا ہے، تب وہ نماز کا پابند بن جاتا ہے، نمازیں پڑھنے لگتا ہے۔ اور پتہ ہے، یہیں سے اللہ تعالیٰ کی خاموش مدد شروع ہو جاتی ہے۔ وہ آپ کو گرا کر توڑتا نہیں، بلکہ آپ کو اپنی طرف لاتا ہے۔ آپ رات کو اٹھ اٹھ کر روتے ہو، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہو، اور پھر کبھی اچانک دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے آپ کا بوجھ کم کر دیا، بنا آواز کے، بنا دکھائے۔ یہی ہوتی ہے اس کی خاموش مدد۔ کبھی کبھی آپ نے یہ بھی نوٹس کیا ہوگا کہ آپ دعائیں تو بہت کرتے ہو، خوب دعائیں کرتے ہو، لیکن وہ چیزیں نہیں ملتی، اور آپ سوچتے ہو اللہ نے میری دعا ریجیکٹ کر دی، اس نے میری دعا سنی ہی نہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کبھی دعا ریجیکٹ نہیں کرتا، وہ 3 طریقے سے جواب دیتا ہے۔ جب آپ دعا کرتے ہو تو وہ 3 طریقے سے جواب دیتا ہے۔ پہلا تو یہ کہ یہ چیز جو آپ مانگ رہے ہو وہ آپ کو فوراً دے دیتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بہتر وقت کے لیے روک لیتا ہے، اور تیسرا ہے یا اس سے بھی بہتر چیز آپ کو دے دیتا ہے۔ اور یہ جو ڈیلے ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کی خاموش مدد ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تو کسی اپنے کا دور چلے جانا دل کو توڑ دیتا ہے، لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے شاید اللہ نے اس کو اس لیے دور کیا کیونکہ وہ آپ کے لائق تھا ہی نہیں، وہ آپ کے لیے ٹھیک ہی نہیں تھا۔ آپ رو رہے ہوتے ہو، لیکن اللہ آپ کو بچا رہا ہوتا ہے، چپ چاپ، بنا بتائے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ خود کو پہچان نہیں پاتے، خود میں چینجز دیکھو، آپ زیادہ صبر والے ہو گئے ہو، آپ کو غصے پر کنٹرول کرنا آ گیا ہے، آپ نماز کی طرف دل لگانے لگے ہو، اور آپ سوچتے ہو میں کیسے بدل گیا؟ یہ آپ نہیں، یہ اللہ کی مدد ہے، اللہ کی خاموش مدد ہے۔ اور کبھی آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی کہ جتنی بڑی تکلیف اتنی اسٹرانگ پرسنالٹی، کیونکہ اللہ آپ کو توڑ نہیں رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو بنا رہا ہوتا ہے، جیسے کہ سونا آگ میں جل کر ہی چمکتا ہے۔ کبھی کبھی نا، اللہ آپ کی زندگی میں شور نہیں کرتا، وہ بس آپ کی کہانی لکھتا رہتا ہے، اور پھر ایک دن آپ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہو اور سمجھ آتا ہے یا اللہ تو ہر وقت میرے ساتھ تھا۔ سچ میں اللہ تو ہر وقت میرے ساتھ تھا، تو ہر وقت میرے ساتھ ہے، تو نے میری دعائیں قبول کی ہے، بس میں ہی سمجھ نہیں پایا۔ اگر آج آپ کسی مشکل میں ہو، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اللہ آپ کی نہیں سن رہا، تو ایک بات یاد رکھنا، اللہ کبھی خاموش نہیں ہوتا، وہ بس خاموشی میں کام کرتا ہے۔ اسی لیے مایوس مت ہو، دعا کرتے رہو، امید مت چھوڑو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی مدد آلریڈی راستے میں ہو۔
بس آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ ایک مومنٹ آتا ہے جب انسان کہتا ہے اب مجھ سے نہیں ہوگا، اب میں تھک چکا ہوں، اب بالکل نہیں ہوگا، اور وہی پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے اللہ کا سسٹم ایکٹیو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی گرنے نہیں دیتا، چاہے آپ کو لگ رہا ہو کہ سب ختم ہو گیا، اب نہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ نوٹس کرو گے وہیں آپ کو کوئی چھوٹی سی امید مل جاتی ہے، کوئی ایک انسان سپورٹ کر دیتا ہے، کوئی ایک راستہ کھل جاتا ہے، اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہوتا، یہ اللہ کی خاموش پلاننگ ہوتی ہے۔ اور تنہائی، وہ تو سب سے مشکل احساس ہوتا ہے۔ لوگ ہوتے ہوئے بھی انسان اکیلا فیل کرتا ہے، لیکن سچ کیا ہے؟ جب سب آپ کو چھوڑ دیتے ہیں تب اللہ آپ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ آپ کو دنیا سے الگ کر کے اپنے قریب لاتا ہے۔ یہ تنہائی سزا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انویٹیشن ہوتا ہے اللہ کی طرف۔ اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ دنیا آپ کے خلاف ہو گئی ہے، لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں، حالات ساتھ نہیں دے رہے، اور آپ سوچتے ہو اللہ میری ہیلپ کیوں نہیں کر رہا؟ لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے شاید اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بڑی چیز کے لیے تیار کر رہا ہو، جیسے کہ ایگزام ٹف ہوتا ہے، بہت ہی مشکل ہوتا ہے، پر اس کا رزلٹ بھی تو بڑا آتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہو، بہت سارے سوال کرتے ہو، یا اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ لیکن کوئی جواب نہیں آتا۔ لیکن یہ خاموشی بھی ایک جواب ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز ایکسپلین نہیں کرتا، کیونکہ اگر وہ سب کچھ دکھا دے گا پھر تو ایمان کا ٹیسٹ ہی ختم ہو جائے گا۔ صبر صرف ویٹ کرنا نہیں ہوتا، صبر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا، اور یہ صبر اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی نہیں دیتا، بلکہ پہلے وہ ایسے حالات دیتا ہے جس میں آپ صبر کرنا سیکھتے ہو، اور وہی اس کی خاموش مدد ہوتی ہے، وہ آپ کو صبر کرنا سکھاتا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ دنیا کی چیزیں اتنی امپورٹنٹ نہیں لگتی، نہ لوگ، نہ پیسہ، نہ اسٹیٹس، اور دل صرف سکون چاہتا ہے، اور سکون صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ بدلاؤ، یہ احساس، یہ اللہ کی خاموش رہنمائی ہے۔ کبھی کبھی نا اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کوئی آواز نہیں کرتا، نہ وہ کوئی سائن دیتا ہے، اور نہ ہی وہ کوئی میریکل دکھاتا ہے۔ اور پتہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ اندر سے اسٹرانگ بنو، اور جب آپ اسٹرانگ بن جاتے ہو تب آپ کو سمجھ آتا ہے مجھے بچایا گیا تھا بنا مجھے بتائے۔ سوچو، اگر اللہ ہر بار ترنت ہیلپ کر دے، ہر دعا ترنت قبول کر لے، تو کیا آپ اس سے اتنا یاد کرو گے؟ نہیں کرو گے۔ کیا آپ اتنا رو کر اس سے مانگو گے؟ نہیں مانگو گے، کیونکہ آپ کی تو ہر دعا آسانی سے قبول ہو جا رہی ہے، تو پھر آپ کو رونے کی اور گڑ گڑانے کی ضرورت ہی کیا پڑے گی؟ اسی لیے کبھی کبھی اللہ ڈیلے کرتا ہے، خاموش رہتا ہے، تاکہ آپ اس کے اور قریب آ جاؤ۔ اگر آج آپ محنت کر رہے ہو، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اللہ چپ ہے، تو یاد رکھنا اللہ چپ نہیں ہے، وہ آپ کے لیے کام کر رہا ہے، بس آپ کو دکھ نہیں رہا۔ اسی لیے رکنا مت، دعا کرنا مت چھوڑنا، امید کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ اللہ کی خاموش مدد سب سے پاورفل ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی خاموش مدد محسوس کی ہے تو کمنٹ میں الحمدللہ ضرور لکھنا، اور اگر آپ چاہتے ہو کہ میں اس کا پارٹ 2 جس میں اور گہری باتیں اور ریئل کہانیاں ہوں لے کر آؤں، تو کمنٹ میں نیکسٹ پارٹ ضرور لکھنا۔